السلام علیکم دوستو، جب کوئی فوج حالت جنگ میں ہو تو وہ جنگ جیتنے کے لیے اپنے تمام تر وسائل بروئے کار لانے کی کوشش کرتی ہے۔ دنیا میں لڑی گئی تمام بڑی جنگوں میں جھوٹ، فریب، جاسوسوں اور سائنس کا استعمال بہت زیادہ رہا ہے، لیکن دنیا میں چند ایسی فوجیں بھی موجود ہیں جنہوں نے اپنے مقاصد حاصل کرنے کی خاطر جادو جیسی چیز استعمال کرنے کی کوششیں بھی کر ڈالیں۔ حیرت انگیز بات یہ ہے کہ یہ فوجیں تاریک ماضی کا کوئی حصہ نہیں، بلکہ یہ تو دور جدید کی انتہائی ترقی یافتہ اور مہلک ترین ہتھیاروں سے لیس فوجیں تھیں۔ تو پھر ایسی کیا ضرورت آن پڑی جو سائنسی نظریات پر یقین رکھنے والی یہ فوجیں جادو جیسے عمل کی جانب راغب ہوئیں؟ تو چلیے کچھ بات کرتے ہیں ان فوجوں کی۔ ریڈ مرکری یعنی سرخ پارہ۔ دوستو، آپ نے اکثر انگلش فلموں اور سائنس فکشن بکس میں ریڈ مرکری یا سرخ پارے کا نام سن رکھا ہوگا۔ یہ ایک ایسا دیومالائی عنصر ہے جس کے استعمالات لامحدود بتائے جاتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ سرخ پارے کی مدد سے سونا بنایا جا سکتا ہے، جنوں کو اپنے قابو میں کیا جا سکتا ہے۔ یہ ایک اینٹی ریڈار عنصر بھی کہلاتا ہے جس کی مدد سے جہاز آسمان سے غائب ہو سکتا ہے، جبکہ بحیثیت ہتھیار سرخ پارہ نیوکلیئر بم سے کئی گنا بڑا دھماکہ کرنے کی صلاحیت بھی رکھتا ہے۔ جبکہ ایسی باتیں بھی سننے کو ملتی ہیں کہ حکیم ابن مکنہ نے سرخ پارہ حاصل کر لیا تھا، جس کی مدد سے وہ ایک مصنوعی چاند روشن کرنے میں کامیاب رہا۔ سوویت یونین کی تباہی سے قبل ایسی افواہیں بھی گردش میں تھیں کہ سوویت یونین نے کئی تجربات کی مدد سے سرخ پارہ حاصل کر لیا تھا، لیکن اس کے استعمال سے قبل ہی وہ تقسیم کا شکار ہو گیا۔ یاد رہے دوستو کہ یہ تمام باتیں صرف اور صرف افواہیں ہیں، جبکہ سائنس کی رو سے حقیقت میں ریڈ مرکری جیسی کوئی جادوئی شے وجود نہیں رکھتی۔ لیکن سن 2014 میں دنیا کی امیر ترین دہشت گرد تنظیم ISIS یعنی داعش نے انٹرنیشنل ویپنز اسمگلرز کو $4 ملین کا کانٹریکٹ صرف اور صرف ریڈ مرکری حاصل کرنے کے لیے دیا۔ جبکہ اس سے بھی مضحکہ خیز بات یہ ہے کہ بہت سے ٹیررسٹ گروپس نے ISIS کو سرخ پارہ فراہم کرنے کی آفر بھی کی، جو تمام کے تمام فراڈ ثابت ہوئے۔ داعش کے ساتھ ساتھ سری لنکا کے تامل ٹائیگرز اور القاعدہ سمیت سرخ پارہ ہر مسلح تنظیم کے لیے ایک سہانا خواب رہا ہے، لیکن جس کی تعبیر آج تک کسی کو حاصل نہ ہو سکی۔ سائیکک واریئرز یعنی ماورائی جنگجو۔ CIA امریکہ کی خفیہ ایجنسی، جسے دنیا کی بہترین خفیہ ایجنسیز میں شامل کیا جاتا ہے۔ اس ایجنسی نے 1970 کی پوری دہائی سوچ کے ذریعے چیزیں تباہ کرنے جیسے تجربات پر صرف کر دی۔ رشیا کے ساتھ ہونے والی سرد جنگ کے دوران CIA ایسے افراد کی تلاش میں سرگردہ رہی جو روحانی صلاحیتوں کے حامل تھے۔ ان کا مقصد ایسے افراد کی مدد سے اپنے دشمنوں کے دماغ میں جھانک کر ان کے ارادے اور مستقبل کے منصوبے جان لینا تھا۔ ایسے افراد کو سائیکک واریئرز کا نام دیا گیا۔ ان واریئرز میں سب سے زیادہ شہرت اوری گیلر نامی ایک شخص کو ملی۔ یہ شخص اپنے دماغ کے ذریعے میٹل کو کنٹرول کرنے اور دوسرے افراد کے دماغ میں چل رہے منصوبوں کو بھاپ لینے میں ماہر تھا۔ یہ شخص اسٹیل کے چمچے اپنی ذہنی طاقت کے ذریعے موڑ دیا کرتا، جبکہ ایک ساؤنڈ پروف کمرے میں بیٹھ کر باہر ہونے والی گفتگو کا احوال بھی سنا دیتا۔ CIA نے ایسے افراد کی مدد سے کون سے مقاصد حاصل کیے کسی کو نہیں معلوم، لیکن دفتری دستاویز میں اسے امریکی تاریخ کا ایک ناکام ترین تجربہ کہا جاتا ہے۔ دی برٹش ایجنسی MI5 ہائرڈ این ایسٹرولوجر۔ کوئی بھی فوج اپنی آدھی جنگ اس وقت جیت لیتی ہے کہ جب اسے اپنے دشمن کی اگلی چال کا پہلے ہی پتہ ہو۔ اس لیے جنگ سے قبل جاسوسی نظام اور خبر رسانی کے ذرائع مضبوط بنائے جاتے ہیں۔ لیکن ایک ایسے دشمن کا کیا کیا جائے جو اپنی جنگی چالیں زیوڈک سائنس، نجومیوں اور ماورائی علوم کے ماہرین کی مدد سے طے کرتا ہو۔ یہاں بات ہو رہی ہے ہٹلر کی، جو میدان جنگ کی حکمت عملی ماہر جرنیلوں کے بجائے ستارہ شناسوں اور نجومیوں کی مدد سے ترتیب دیتا تھا۔
جنگ عظیم کے دوران برٹش انٹیلیجنس یہ سراغ لگانے میں کامیاب رہی کہ ہٹلر اپنے دور کے ایک مشہور زمانہ نجومی کارل ارنسٹ کرافٹ سے روزانہ ملاقات اور تبادلہ خیال کرتا ہے۔ چنانچہ برٹش ایجنسی MI5 نے نجومی کا توڑ نجومی سے نکالنے کی خاطر لوئس ڈی وال نامی ایک ایسٹرالوجر کو ہائر کیا، جو ہٹلر کے ذائچوں کے مطابق اس کی ماہانہ وار ہوراسکوپ رپورٹ برٹش ملٹری کو ارسال کیا کرتا۔ جی ہاں، وہی ہوراسکوپ رپورٹ جو مختلف اخباروں اور رسالوں میں یہ ہفتہ کیسے گزرا کے عنوان سے شائع ہوتی ہے۔ جنگ عظیم دوم میں جرمنی کی شکست پر لوئس ڈی وال نامی یہ نجومی انتہائی غلط فہمی کا شکار ہو کر یہ سمجھنے لگا کہ ہٹلر کی تباہی میں سراسر اس کا ہاتھ تھا۔ چنانچہ اس نے کئی دن ایک فوجی کی وردی پہن کر لندن کی سڑکوں پر گشت کرتے ہوئے گزارے۔ وہ ہر آنے جانے والے کو یہ بتاتا کہ کس طرح لوئس نے جرمنی کو تباہ کرنے میں اہم کردار ادا کیا۔ بعد ازاں ہٹلر اور کرافٹ کی ملاقاتیں بھی محض افواہیں ثابت ہوئیں۔ ڈیتھ رے سن 1934 عیسوی کے دوران کہ جب بڑے پیمانے پر تباہی پھیلانے والے جدید طیارے ایجاد ہو چکے تھے، برٹش حکومت نے ان طیاروں اور ان کی تباہی سے بچاؤ کی خاطر ایک کمیٹی قائم کی۔ اس کے کچھ عرصہ بعد ہی دنیا بھر میں ایک افواہ پھیلی کہ جرمنی کے نازی ایک ایسا جادوئی ہتھیار تیار کر رہے ہیں جسے ڈیتھ رے کا نام دیا گیا ہے۔ اس ہتھیار کے ذریعے زمین و آسمان میں موجود وہ اپنے ہر طرح کے دشمن کو ختم کر سکیں گے۔ اس افواہ کے پھیلتے ہی برٹش ایئر ڈیفنس کمیٹی نے دنیا بھر سے ایسی ٹیمز کو ہائر کرنا شروع کر دیا کہ جو انہیں بھی ڈیتھ رے جیسا ہتھیار بنا کر دے سکتی تھیں۔ پیسے کو خوب پانی کی طرح بہانے کے بعد برٹش گورنمنٹ کی جانب سے یہ پروجیکٹ بند کر دیا گیا۔ بعد ازاں نازیوں کا ڈیتھ رے بھی محض جھوٹ کا ایک پلندہ ہی ثابت ہوا۔ ڈاؤزنگ ایک قدیم اور پراسرار فن ہے جس میں کسی چھڑی کی نوک کو روحانی طاقتوں کے زیر اثر استعمال کر کے صحیح مقام کی نشاندہی کی جاتی ہے۔ دور قدیم میں مختلف فوجیں اس فن کی مدد سے چھپے ہوئے دشمنوں اور پانی کی تلاش جیسے کام سر انجام دیا کرتیں، جبکہ حیرت انگیز بات یہ ہے کہ یہ فن موجودہ سائنسی دور میں بھی اسی طرح جاری و ساری ہے۔ عراق میں ملینز آف ڈالرز خرچ کرنے کے بعد ڈاؤزنگ کے لیے ADE 651 نامی ایک ڈیوائس بنائی گئی جو بالکل قدیم ڈاؤزنگ کے اصولوں پر کام کرتی تھی، جبکہ اسٹونیا نامی ملک میں آج بھی ڈاؤزنگ جیسے عمل کو بوم تلاش کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ ویتنام میں کئی ویتنامی فوجی بھی اپنی کامیابی کا سہرا ڈاؤزنگ جیسے دقیانوسی اور پراسرار عمل کو قرار دیتے ہیں، جس کے ذریعے انہیں چھپی ہوئی سرنگیں تلاش کرنے میں مدد ملی۔ لیکن دوستو، ان تمام باتوں سے قطع نظر ڈاؤزنگ نامی اس عمل کی کوئی سائنٹیفک حقیقت نہیں، یہ صرف ایک واہمہ ہے۔ A spear that guarantees world domination، ایک نیزہ جو دنیا پر حکمرانی کی ضمانت ہے۔ دوستو، آپ کو کیپٹن امریکہ نامی ہالی ووڈ مووی کا ولن تو یاد ہوگا، جو ہائیڈرا نام کی ایک خفیہ تنظیم کا سرغنہ تھا۔ در حقیقت یہ ایک حقیقی کردار تھا، جبکہ ہائیڈرا جیسا پراسرار ادارہ بھی حقیقت میں موجود تھا۔ اس ادارے کا نام اہنرب تھا، جس کا مطلب ہے آباء و اجداد کی میراث۔ اس ادارے کا مقصد دنیا بھر میں پھیلی پراسرار اور جادوئی چیزیں جمع کرنا تھا، جن کی مدد سے نازی آرمی کو مضبوط بنایا جا سکے اور پوری دنیا پر جرمن جھنڈا لہرایا جا سکے۔ اہنرب نامی اس ادارے نے جزیرہ آئس لینڈ میں وہ جادوئی سرزمین دریافت کرنے کے لیے ایک مشن روانہ کیا تھا جہاں آرین نسل کی پیدائش ہوئی، جبکہ ایک مشن ایتھوپیا نامی ملک بھیجا جس کا مقصد تابوت سکینہ حاصل کرنا تھا، تو دوسری طرف تبت کے علاقے میں یٹی نامی مخلوق کی تلاش بھی شروع کی گئی۔ اسی ادارے نے سب سے پہلے سوچ کے ذریعے مائنڈ ریڈ کرنے والوں کو ہائر کیا، جبکہ اہنرب کی ہی مدد سے ہٹلر نے دی اسپیئر آف ڈیسٹنی نامی نیزہ بھی حاصل کر لیا تھا، جس کے بارے میں یہ روایات مشہور ہیں کہ یہ نیزہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مس کرنے کی وجہ سے جادوئی صلاحیتوں کا حامل بن چکا ہے، اور تاریخ میں جس بادشاہ کے ہاتھ لگا اس نے کبھی شکست نہیں کھائی،
جس میں ایک واضح مثال کنگ شارلیمن کی تھی، جو لگاتار 47 جنگوں میں فتح یاب ہوا، لیکن جیسے ہی یہ نیزہ اس کے ہاتھ سے گیا، شارلیمن بھی دنیا سے چلا گیا۔ ہٹلر اس نیزے کی پراسرار طاقتوں پر اس حد تک یقین رکھتا تھا کہ جیسے ہی امریکیوں نے اس نیزے پر قبضہ کیا، اس کے کچھ دیر بعد ہی ہٹلر نے خودکشی کر لی۔ آج کل یہ نیزہ، جسے ہولی لینس بھی کہا جاتا ہے، امریکہ کے قبضے میں ہے۔ ارے فرینڈز، ایک منٹ، آپ ایسے ہی جا رہے ہیں؟ اتنی محنت سے ویڈیو بنائی ہے، ایک لائک تو بنتا ہے نا؟ اور دوسرا یہ کہ آپ ہمیں اتنی بڑی دنیا میں دوبارہ کیسے ڈھونڈیں گے؟ تو اس کا حل یہ ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور اس بیل کے آئیکن کو کلک کر دیجئے۔ اس طرح ہمارے آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں گی۔ ارے ڈریے مت، یہ بالکل فری ہے۔